تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ ترجمہ: اے حبیب، آپ انہیں فرمائیے میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ تو مان لو تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو یا اکیلے اکیلے، پھر خوب سوچو، تمہیں ماننا پڑے گا تمہارے اس رفیق میں جنوں کا شائبہ تک نہیں ہے وہ مگر بروقت خبردار کرنے والا تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ سورہ سبا آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو لوگ طوفان بدتمیزی برپا کیا کرتے تھے اور ناروا الزامات لگا کر سادہ لوح لوگوں کو متنفر کیا کرتے تھے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس تنازع کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں، کسی غیر کو یہاں حکم بنانے کی ضرورت نہیں، تم میری صرف ایک نصیحت مان لو، وہ یہ ہے کہ تم دو دو مل کر یا اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اس امر پر غور کرو کہ تم جو اپنے رفیق اور بچپن کے ساتھی کو مجنون کہتے ہو، اس کی تمہارے پاس کوئی معقول وجہ بھی ہے؟ کیا تم نے انہیں مجنونوں کی طرح بے سر و پا باتیں کرتے کبھی سنا ہے؟ دیوانوں کی طرح شور مچاتے ہنگامہ آرائی کرتے کبھی دیکھا ہے؟ تم انہیں کتنا دکھ کرتے ہو، کتنی اذیت پہنچاتے ہو، اس کے باوجود کبھی یہ آپے سے باہر ہو کر تم سے دو بدو ہوئے ہیں؟ کبھی انہوں نے ناشائستہ بات تک بھی کی ہے؟ ان کا ہر کام مقصدیت اور معنویت کا لاجواب نمونہ ہوتا ہے، ان کا ہر فعل اتنا دلربا اور روح افزا ہوتا ہے کہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ گفتگو کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں۔ متانت، وقار، سچائی اور بردباری میں ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ کل تک تم بھی انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں یکا یک کون سی تبدیلی آ گئی ہے کہ تم نے ان کے بارے میں اپنی رائے بدل لی ہے؟ ان امور میں اکیلے بیٹھ کر غور کرو یا اپنوں میں سے جن کو تم باشعور اور زیرک سمجھتے ہو انہیں بلا کر ان سے تبادلہ خیال کرو، لیکن خدا را تعصب اور ضد کو ایک طرف رکھ دو محض حق سمجھنے کے لیے۔ اگر ایسا کرو گے تو یقیناً تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ کا محبوب نہ مجنون ہے، نہ اس پر آسیب کا اثر ہے، نہ یہ مفتری ہے، اور نہ اس کے پیش نظر کوئی سیاسی مفاد ہے، یا جو کچھ کر رہا ہے محض تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہا ہے۔ وہ تمہیں عذاب الہی سے بچانا چاہتا ہے، وہ تمہیں بروقت خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے انہیں دیکھو، انہیں پہچانو، ان کی قدر کرو، ان کے بروقت انتباہ سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم تو بڑے دور اندیش اور معاملہ فہم لوگ ہو، ایسی ناشائستہ حرکتیں تمہیں تو زیب نہیں دیتی۔ سورہ سبا آیت نمبر 47۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ: فرمائیے لوگو، جو معاوضہ میں نے تم سے مانگا ہے وہ تم اپنے پاس رکھو، میری دل سوزیوں کا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ انہیں فرمائیے کہ اگر میں نے کبھی تم سے کوئی معاوضہ طلب کیا ہو، اپنے لیے چندہ فراہم کیا ہو، تو وہ تم مجھ سے واپس لے لو۔ میں اس خیر خواہی کا اجر تم سے آخر کیوں مانگوں؟ تم مجھے دے کیا سکتے ہو؟ زیادہ دریا دلی دکھاؤ گے تو چند درہم اور چند دینار ہی مجھے دو گے، میری نگاہ میں تو دنیا بھر کے سیم و زر کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ میرا اجر دینے والا میرا رب کریم ہے، جو غنی بھی ہے اور سخی بھی، نہ اس کے خزانے ختم ہوتے ہیں، نہ دیتے ہوئے اس کے ہاتھ تھکتے ہیں، اور اس نے مجھے اتنا دیا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرا رب وہ ہے جو میرے اور ہر شخص کے ظاہری اور باطنی احوال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس علیم و خبیر رب پر ایمان رکھتے ہوئے میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں کہ نہ حق نبوت کا دعویٰ کر بیٹھوں؟ سورہ سبا آیت نمبر 48۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ ترجمہ: فرمائیے بے شک میرا رب باطل پر حق سے ضرب لگاتا ہے، وہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 48 کی تفسیر۔
آپ فرمائیے میرا رب وہ جبار و قہار ہے کہ باطل کی طاغوتی قوتوں پر حق کا وار کرتا ہے اور انہیں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 49۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید۔ ترجمہ: اے محبوب اعلان کر دیجئے حق آ گیا اور باطل کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کے مٹنے کو ما یبدئ الباطل وما یعید سے تعبیر کیا گیا۔ عربی محاورے میں جب کسی چیز کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر کرنا ہو تو انہی الفاظ سے کرتے ہیں، کیونکہ جو ہلاک اور فنا ہو جائے نہ وہ کوئی نیا کام شروع کر سکتا ہے اور نہ کسی کام کا اعادہ کر سکتا ہے۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص بے بس اور کمزور ہو جائے اس وقت کہتے ہیں فلان ما یعید۔ میں نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے، یعنی اسلام کو قوت و غلبہ نصیب ہو گیا اور باطل کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھ دی گئی۔ اب یہ نہ اسلام کو مٹا سکتا ہے اور نہ مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 50۔ قل ان ضللت فانما ادل على نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ ترجمہ: فرمائیے تمہارے گمان کے مطابق اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میری جان پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو محض اس وحی کے باعث جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا بالکل نزدیک ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 51۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ ترجمہ: کاش تم دیکھو جب یہ گھبرائے ہوں گے، بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ اب تو بڑی ڈینگی مار رہے ہیں، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے جب روز محشر انہیں ہانک کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اوسان خطا، ہوش اڑی ہوئی، آنکھیں پھٹی پھٹی، کوشش کریں گے کوئی راہ مل جائے تو فرار ہو جائیں، لیکن وہاں کون بھلا انہیں بھاگنے دے گا۔ اسی وقت فرشتے ہتھکڑیاں ڈال کر آگے دھر لیں گے۔ اخذوا من مکان قریب میں ایک خاص لطف ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی انہیں کسی نے نہیں دیکھا، اب وقت ہے روپوش ہونے کا۔ کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ کہاں تھے اور کدھر غائب ہو گئے۔ عین اس وقت ان کے بالکل قریب سے انہیں پکڑنے والے اچانک نمودار ہو جائیں گے اور بھاگ جانے کی جو تدبیریں وہ کر رہے تھے وہ یکا یک خاک میں مل جائیں گی۔ سورہ سبا آیت نمبر 52۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: اس وقت کہیں گے ہم ایمان لائے ان پر، لیکن اب کیوں کر وہ پا سکتے ہیں ایمان کو اتنی دور جگہ سے۔ سورہ سبا آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ اس وقت پکارنے لگیں گے کہ ہم تو اس نبی مکرم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور ہادی برحق ہیں۔ کفار اب ایمان لانا چاہتے ہیں اور توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ وقت بیت گیا، اب وہ گھڑیاں دور، بہت دور ماضی بعید میں کھو گئیں۔ وہ روز و شب کتنے قیمتی تھے جب انہیں حق کی طرف بلانے والا ان کے پاس آ کر دعوت دیتا تھا، جب سعادت دارین بانٹنے والا ان کے دروازوں پر آ کر دستک دیا کرتا تھا۔ افسوس انہوں نے اس وقت اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ آج قیامت کے روز وہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کا نور انہیں مل جائے، ان کی توبہ قبول ہو جائے، ناممکن از بس محال۔ تناوش کا معنی بتاتے ہوئے علامہ جوہری لکھتے ہیں، یعنی تناوش کا معنی کسی چیز کو پا لینا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا معنی یہ ہے کہ آج قیامت کے دن وہ ایمان کو کس طرح پا سکتے ہیں جبکہ دنیا میں وہ اس کا انکار کرتے رہے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں ان حقائق سے اس لیے آگاہ نہیں کرتا کہ ہم دوسروں کی نادانیوں کے قصہ خواں بنے رہیں، مقصد تو ہمیں ہوشیار کرنا اور ہمیں تنبیہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں چشم بینا عطا فرمائے۔ سورہ سبا آیت نمبر 53۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: حالانکہ وہ کفر کرتے رہے ان سے اس سے پہلے اور دور سے
بن دیکھے یاوا گوئیاں کرتے رہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ یعنی آج ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ دنیا میں تو وہ ہمارے رسول کے ساتھ کفر ہی کرتے رہے اور ان کی دل آزاری میں مشغول رہے۔ میرے نبی مکرم کے کمالات کا انکار کرنے کے سوا ان کا کوئی مشغلہ ہی نہ تھا۔ جب کوئی شخص لا یعنی باتیں کرتا ہے اور ہرزہ سرائی کرتا ہے تو عرب کہتے ہیں یقذف بالغیب۔ کفار کا بھی یہی حال ہے، بغیر کسی عقلی دلیل کے اپنے کفریہ عقائد پر اڑے ہوئے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، کبھی قرآن کو من گھڑت افسانہ کہتے ہیں، کبھی قیامت کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ من مکان بعید کہہ کر ان کی بہودہ گوئی کی مزید توثیق کر دی کہ ایک تو اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں، دوسرا نشانے سے بہت دور کھڑے ہو کر۔ کیا ایسے تیر اندازوں کا تیر بھی نشانے پر لگ سکتا ہے؟ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ اس آیت میں بھی روز محشر کو ان کا جو حال ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 54۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ ترجمہ: اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے، جیسے ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ پہلے کیا گیا تھا۔ وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا۔ سورہ سبا آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ اس آیت میں بھی قیامت کے دن ان پر جو گزرے گی اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس وقت ان کی بڑی خواہش ہوگی کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے اور انہیں عذاب سے نجات مل جائے، لیکن آج وہ اپنی اس آرزو کو نہیں پا سکتے۔ ان کے درمیان اور ان کی آرزو کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جس کو پھاندنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ آج یوں ہی کف افسوس ملتے، اشک ندامت بہاتے اور اپنی قسمت کو کوستے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اشیاء جمع الجمع ہے شیعہ کی، اور شیعہ جمع ہے شیعتن کی، یعنی ان کے ہم عقیدہ دوسرے کفار کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔ مریب باب فعال کا اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہے دوسرے کو شک میں ڈالنا، یعنی وہ کم بخت شک میں یوں مبتلا ہوئے کہ دوسرے لوگ بھی ان کے باعث شک میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یعنی ان کا شک اتنا سنگین قسم کا تھا کہ وہ دوسروں کو بھی لے ڈوبا اور ان کے یقین کا چراغ بھی گل کر گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم ورسولہ الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ سبا مکمل ہوئی۔